ٹھیک ہے، چلو تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے فعل کی اقسام کے بارے میں نا. ہمارے سلیبس میں فعل صحیح ہے، معطل ہے، محموز ہے، مضاف ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اس کا کل ہم نے اوور ویو آپ کو دے دیا تھا. ٹھیک ہے، اور ساری چیزیں آپ کو پتہ ہی ہیں، کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. ٹھیک، چلیں سر دیکھیں ویڈیو فعل. نہیں، جی بتائیں. ویڈیو نہیں ملا ریکارڈ. اچھا، وہ ہم نے ابھی ڈالا نہیں ہے، ڈال دیں گے اس کو. ٹھیک ہے، چلیں ابھی پڑھیں اقسام الفعل. فعل کی قسمیں کی جاتی ہیں کئی اعتبار سے، ہے نا. تو زمانے کے اعتبار سے فعل کی تین قسمیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے. ماضی ہوتا ہے، مضارع، اور کیا ہوتا ہے بتائیں. امر. امر ہوتا ہے. ماضی مستقبل میں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں صحت اور اعتدال کے اعتبار سے بھی فعل کی قسمیں کی جاتی ہیں، ہے نا. جی، تو یہ ہمارے سلیبس میں ہے جو ہمیں پڑھنا ہے. فعل صحیح کسے کہتے ہیں؟ یعرف الفعل الصحیح علی انہ الفعل الذی خلت حروف الاصلیہ من حروف العلہ، کہ وہ فعل جس کے حروف اصلیہ میں کوئی بھی حرف علت نہ. حروف اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ اگر وہ ثلاثی ہے نا، تو اس کے اندر حروف اصلیہ کتنے ہوں گے؟ 3 ہوں گے. 3 ہوں گے. تین اور اگر تین وہ رباعی ہے تو 4. 4. 4 ہوں گے. ٹھیک ہے، استفعال میں حروف اصلیہ کون کون سے ہیں؟ جی سر. استفعال میں کون کون سے حروف اصلیہ ہیں؟ فاعل لام. فاعل لام، ہے نا. تو حروف اصلیہ میں کوئی حرف علت نہ ہو تو اسے فعل صحیح کہتے ہیں، ہے نا. حروف علت 3 ہے، الف، واو اور یا. اب فعل صحیح کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے فعل صحیح سالم. کسے کہتے ہیں؟ اذا کان خالیا من الحمز والتضعیف، کہ وہ فعل صحیح جس کے اندر حرف علت تو ہے ہی نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حمزہ اور تضعیف یعنی کوئی تشدید والا حرف بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس کے حروف اصلی میں حمزہ اور مضاف بھی نہیں ہے، اسے فعل صحیح سالم کہتے ہیں. جیسے دراسہ، ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ فعل صحیح سالم ہے. دوسرا ہوتا ہے فعل صحیح محموز. یہ کیا ہوتا ہے؟ اذا کانت احدى حروف الاصلیہ حمزہ، اگر اس کے اصلی حروف میں سے کوئی ایک حرف حمزہ ہو. جیسے اخذ، سأل، امر، ہے نا، رعا. تو یہ سب کیا ہے بتائیں؟ فعل صحیح محموز ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ہوتا ہے فعل صحیح مضاعف. یہ کیا ہوتا ہے؟ اذا کانت احدى اصول الفعل صحیح حرفا مضاعفا، اگر اس کے فعل کے حروف اصلیہ میں سے کوئی ایک حرف مضاعف ہو. مضاعف معنی ہو مشددا، ہے نا، مشدد ہو. ای یحتوی علی شدہ، جیسے کہ عد، شد، مد، فر. تو یہ سب کیا ہے بتائیں؟ یہ مجاز. مضاعف. ہاں، مضاعف ہے یہ. اچھا یہ بتائیں اکرم. اکرم جو فعل ہے وہ کون سا فعل ہے؟ ثلاثی مجرد، نہیں، ثلاثی مطلب ماجد فعل. صحیح ہے، ہاں، محموز ہے، معتد ہے، کیا ہے وہ اکرم؟ صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح صحیح ہے. ہے. صحیح محموز ہے یا صحیح سالم ہے؟ صحیح سالم. صحیح سالم. صحیح سالم ہے نا، کیونکہ اس کے حروف اصلیہ بس 3 ہے، کاف را میم، اور کاف را میم میں سے کوئی بھی حمزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب آ جائیں فعل معطل پر. فعل المعطل وهو الفعل الذي يحتوى احد حروف الاصلیہ على احد حروف العلہ، جس فعل کے اندر اس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی ایک حرف علت ہو. اور حرف علت 3 ہے، الف، واو، یا. یہ آپ کو پتا ہے. اب معطل کی کئی قسمیں ہو جاتی ہیں. کئی کیا، 5 قسمیں ہوتی ہیں معطل کی. ٹھیک ہے، کیا کیا ہوتا ہے معطل؟ مثال. مثال کسے کہتے ہیں؟ اذا جاءت فاء الفعل حرف علت، کہ اگر فعل کے اندر جو فا کلمہ ہے وہ حرف علت ہے نا. جیسے نصرہ ہے، نصرہ کے اندر فا کلمہ کیا ہے؟ نون ہے. نون ہے نا. فا کلمہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کسی کو نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. تو فعل میں اگر فا کلمہ حرف علت ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ فعل معطل. مثال جیسے وعد ہے نا، یا عیسیٰ ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ چونکہ اس کا جو فا کلمہ ہے وہ یا عیسیٰ اور واو میں، وعدہ میں واو،
یہ دونوں حرف علت ہے تو اسے مثال کہتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے فعل معطل اجوف. اجوف کا معنی ہی ہوتا ہے پیٹ، ہے نا. تو اذا جاءت عین الفعل حرف علت، جس فعل کے اندر اس کا عین کلمہ حرف علت ہو اسے کیا کہیں گے؟ فعل اجوف، ہے نا. جیسے قام، صاد، قال، خاف، تو یہ سب کیا ہے بتائیں؟ یہ سب اجوف. کیا ہے؟ اجوف ہے، کیونکہ اس کا جو عین کلمہ ہے وہ حرف علت. عین کلمہ کا مطلب وہ ہوتا ہے فعل میں، فعل کے اگر وزن پہ اس کو لائیں گے تو جہاں پر عین آ رہا ہے وہ عین کلمہ ہے، جہاں پہ فا آ رہا ہے وہ فا کلمہ ہے، اور جہاں پہ لام آ رہا ہے وہ لام کلمہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بتاتے ہیں کون فی کلمہ ہے، کون عین کلمہ، کون لام کلمہ. ٹھیک ہے، تو فعل کے وزن پر. تو معتل ناقص کسے کہتے ہیں؟ اذا کانت لام الفعل حرف علت، اگر لام کلمہ فعل کا حرف علت ہو. جیسے دعا، ہے نا، سعا، تو یہ سب کیا ہے؟ رما، رضیہ، تو یہ سب کیا ہے بتائیں؟ ناقص، متناقص. ناقص. تو معتل بال، اس کے بعد پھر اگر حرف علت واو ہوتا ہے تو اسے معتل بالواو کہتے ہیں. اگر حرف علت الف ہوتا ہے تو اسے معتل بال، بتائیں؟ لا. معتل بال الف الف کہتے ہیں. نہیں، عین پیسے. ہاں، معتل بال الف کہتے ہیں. اور اگر یا حرف علت ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ معتل بال یا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا. اب دیکھیں ایک ہوتا ہے لفیف مقرون، دوسرا ہوتا ہے لفیف مفروق. لفیف مقرون کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی فعل کے اندر دو حرف علت آ گیا، تین حروف ہیں، ہے نا، اصلی، اس میں سے دو حرف علت ہی ہے تو اسے لفیف کہتے ہیں. اب لفیف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مقرون اور مفروق. لفیف مقرون اسے کہتے ہیں جس کا عین کلمہ اور لام کلمہ حرف علت ہو. ٹھیک ہے، جیسے شوا، ہے نا، جیسے ہوا، ہوا یحوی، ہے نا، شوا یشوی. تو یہ سب کیا ہے بتائیں؟ یہ سب کیا ہے؟ لفیف لفظ مقرون. مقرون ہے. ہاں، کیوں مقرون؟ اس لیے کیونکہ دو حرف علت ملا ہوا ہے نا، اور وہ دونوں حرف علت کون سا ہے؟ واو اور یا. ٹھیک ہے، تو یہ لفیف مقرون ہے. لفیف مفروق وہ ہوتا ہے جس کے اندر دو حرف علت تو ہوتے ہیں لیکن دونوں حرف علت کے درمیان میں کوئی حرف صحیح بھی ہوتا ہے نا. تو مطلب کیا ہوا کہ فا کلمہ اور لام کلمہ یہ حرف علت ہوگا تو اسے لفیف مفروق کہیں گے. فا کلمہ حرف علت، پھر عین کلمہ حرف صحیح، پھر لام کلمہ حرف علت. جیسے کہ وفا، ہے نا، واو ہے، پھر بیچ میں حرف صحیح ہے فا، اور پھر حرف علت یا. ٹھیک ہے، اسی طرح وا، وا میں بھی یہی ہے نا، واو حرف علت، پھر عین حرف صحیح، پھر یا حرف علت. دو حرف علت تو ہیں لیکن دونوں کے بیچ میں ایک گیپ ہے. ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لفیف مفروق. تو یہ کل 5 قسمیں ہوتی ہیں فعل معطل کی، ہے نا. ایک حرفی فعل معطل ہو، اگر ایک ہی حرف ہو فعل معطل، حرف علت ایک ہی ہو تو اس کی 3 قسمیں. حرف علت 2 ہو ایک فعل کے اندر تو اس کی 2 قسمیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا فعل معطل؟ چلیں، تو یہ ہمارا ہو گیا فعل معطل. یہ سب پڑھی چیزیں ہیں آپ کی، ہے نا. چلیں، اس کے بعد یہ 2 قسمیں ہیں کہ لازم ہوتا ہے، فعل متعدی ہوتا ہے، یہ ہمارے سلیبس میں ہے نہیں. یہ مجرد اور مزید کا باب ہمارے سلیبس میں ہے. دیکھیں اقسام الفعل من حيث المجرد والمزید. الفعل المجرد يعرف الفعل المجرد على انه الفعل الذي تكون كل حروفه اصليه. فعل مجرد اسے کہتے ہیں جس فعل کے اندر اس کے تمام حروف اصلی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کیسے پہچانیں کہ یہ حرف اصلی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ لا يمكن الاستغناء عن اي حرف منها، کہ جو حرف اصلی ہے اس کا کوئی ایک حرف بھی آپ کم کر دیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا میننگ پورا نہیں ہوگا. اذا حذفت اي حرف من حروفه، اگر آپ اس کے حروف میں سے ایک حرف بھی حذف کر دیں گے، سيتغير المعنى، تو اس کا معنی چینج ہو جائے گا. او لن يكون هناك معنى، یا وہاں پر کوئی معنی ہی نہیں بچے گا. ٹھیک ہے، جیسے شریبہ ہے، شریبہ میں سے آپ کوئی ایک حرف غائب کر دیجئے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا میننگ ہی ختم ہو جائے گا اس ورڈ کا، ہے نا. ذهب ہے کوئی ایک فعل غائب،
کوئی ایک حرف غائب کر دیجیے، زال غائب کر دیجیے تو میننگ ہی بدل جائے گا. لیکن اکرمہ ہے، اکرمہ میں سے آپ الف غائب کر دیجیے تو کیا میننگ میں کوئی چینجنگ آئے گی؟ بتائیں جی. نہیں. نہیں. کچھ نہیں بدلے گا، ہے نا. تو مجرد کے پہچاننے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کیسے پہچانیں گے کہ اس کے تمام حروف اصلی ہیں، کہ اگر آپ اس کا ایک بھی حرف ہٹا دیتے ہیں تو پھر وہ میننگ نہیں دے گا وہ لفظ جو میننگ ہونا چاہیے. چلیں اب بتا رہے ہیں کہ فعل مجرد کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. الفعل المجرد و اوزانہ، ہے نا. تو فعل مجرد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ثلاثی اور رباعی. ثلاثی وہ فعل مجرد ہوتا ہے جس کے اندر 3 حروف ہوتے ہیں، رباعی جس کے اندر 4 حروف ہوتے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلا کہ ایک فعل کے اندر کم سے کم کتنے حروف ہوں گے؟ 3 حرف. 3. 3 حرف ہوں گے، ہے نا. 3 حروف کم سے کم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. چلیں اب بتا رہے ہیں الفعل المجرد الثلاثی یصاغ فی المضارع على 6 اوزان. ٹھیک ہے. تؤخذ من اختلاف حرکت عینہ ماضیا و مضارعا. اب بتا رہے ہیں کہ فعل مضارع کے اعتبار سے فعل مجرد ثلاثی کے 6 اوزان ہوتے ہیں. پہلے آپ سمجھ لیں کہ فعل مجرد ثلاثی کا ماضی، فعل ماضی کتنے وزن پر آتا ہے؟ بتائیں. 3 وزن پر، ہے نا. فعل، فعول اور فعیل. ماضی بس 3 ہی ہوگا. یا تو اس کے عین کلمہ پہ کیا ہوگا بتائیں؟ فتحہ ہوگا، یا عین کلمے پہ کسرہ ہوگا، یا عین کلمے پہ ضمہ ہوگا، ہے نا. تو فعل، فعول، فعیل، یہ 3 ماضی ہو گئے. بتائیں جی. اب فعل جو ماضی ہے اس کا 3 مضارع آتا ہے. فعل جو ماضی ہے جس کے عین کلمے پہ فتح ہے اس کا مضارع کتنا آتا ہے؟ 3. فعل یفعل، جیسے مثال دیں کوئی. ضرب يجزم. فعل یفعل کی مثال دیں. فتح يفتح. فتح یفتح، ہے نا. پھر فعل جس کا عین کلمہ مفتوح ہے ماضی میں، اس کا پھر دوسرا مضارع کون سا آتا ہے؟ جس کا عین کلمہ مکسور ہوتا ہے، یعنی فعل یفعل، ہے نا. تو کیا ہو جائے گا؟ اس کی مثال دیں. ضرب يجزم. ضرب یضرب. ٹھیک ہے. اب فعل کا جو تیسرا مضارع آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ مضموم العین آتا ہے، یعنی عین کلمے پہ ضمہ ہوتا ہے، جیسے فعل یفعل. تو اس کی مثال دیں. نصر. نصر نصر. ہاں. تو فعل جو مفتوح العین فعل ماضی ہے اس کا مضارع 3 آتا ہے، مفتوح العین، مکسور العین اور مضموم العین. ٹھیک ہے. اب دوسرا فاعل ہے، یعنی وہ فعل ماضی جس کا جو مکسور العین ہے، جس کا عین کلمہ مکسور ہے، تو اس کا مضارع 2 آتا ہے بس، مکسور العین اور مفتوح العین. مضموم العین مضارع فاعل کا نہیں آتا ہے نا. تو فاعل کا مکسور العین مضارع کیا ہوگا؟ فاعل یفعل، جیسے حسب. يسمع. حسب یحسب، ہے نا. فاعل یفعل، جیسے سمع یسمع. ٹھیک ہے. ہاں. تو فاعل کا مضارع 2 آ گیا، فاعل کا 3 آیا، فاعل کا 2. فعول کا مضارع بس ایک ہی آتا ہے، فعول یفعل، ہے نا. مضموم العین مضارع آتا ہے. تو اس کا کیا ہوگا؟ مثال بتائیں اس کی. فعول یفعل، کرم یکرم، ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ فعل ماضی کے مجرد ثلاثی کے کتنے اوزان ہو گئے؟ 6 اوزان ہو گئے، ہے نا. ماضی میں 3 اور مضارع میں 6. ٹھیک ہے. چلیں اب آ جائیں مجرد رباعی پر. مجرد رباعی اس کا ایک ہی وزن ہے، اور وہ وزن کیا؟ فعلل یفعلل. بس ایک ہی وزن ہے، جیسے دحرج یدحرج، ہے نا. فعلل یفعلل، ہے نا. چلیں جیسے دحرج زلزل وسوس یوسوس. تو بس اس کا ایک ہی وزن ہے اور دوسرا وزن نہیں ہے. ٹھیک ہے. فعل المزید. اب فعل مزید کی 2 قسمیں ہیں. جس طرح ثلاثی مجرد تھا، رباعی مزید تھا، ہے نا، رباعی مجرد تھا، اسی طرح ثلاثی مزید اور رباعی مزید ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو فعل مزید کسے کہتے ہیں؟ هو الفعل الذي يزيد على حروف الاصلیہ الاساسیہ. جس کے جو 3 اصلی حروف ہیں اس میں کوئی ایک حرف بڑھا دیا جائے، یا 2 حرف یا 3 حروف بڑھا دیے جائیں. ٹھیک ہے. اسے فعل مزید کہتے ہیں، یعنی جس کے اندر اضافہ کیا گیا ہو. اب مزید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مزید ثلاثی، مزید رباعی. فعل ثلاثی مزید بحرف یصاغ على 3 اوزان. تو فعل ثلاثی مزید کے
کتنے اوزان ہیں ٹوٹل؟ ٹوٹل اوزان 12 ہیں، ہے نا، ٹوٹل 12 اوزان ہے، آپ کو پتا ہے۔ تو اب اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، کیسے 12 اوزان ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں المزید بحرفین، کہ وہ فعل ثلاثی مزید جس میں ایک حرف صرف اصلی حروف میں بڑھایا گیا ہے، وہ 3 ہے، ٹھیک ہے، 3 اوزان ہے اس کے۔ افعل، اس میں کیا بڑھایا گیا؟ بزیادت الحمزہ فی اولہ، اس کے سٹارٹنگ میں حمزہ بڑھا دیا گیا، جیسے اسکت، اقعد، اکرم، ہے نا۔ دوسرا ہے فعل، فعل میں کیا بڑھایا گیا؟ بتضعیف عینہ، کہ اس کا جو عین کلمہ ہے اس کو مشدد کر دیا گیا، اس کو 2 بار پڑھا گیا، ہے نا، فعل تھا وہ ہو گیا فعل، جیسے مزق، کسر، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد تیسرا کیا ہے؟ فاعل، فاعل بزیادت الالف بعد فائہ، کہ فا کلمے کے بعد الف پڑھا دیا گیا، جیسے حاورہ، تو حاورہ اصل حروف کیا کیا ہے اس میں بتائیں؟ ہا واو را، حاورہ، ہے حوارا نا۔ حوارا اسی طرح ضاعف ہے، اس کے اصل حروف کیا ہیں؟ ضعف ضعیفہ، ضعف، ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ ایک حرف جس میں بڑھتا ہے وہ 3 ثلاثی ہیں، ہے نا، ثلاثی مجرد کے 3 ابواب ہیں جس میں ایک حرف بڑھا کر کے اس کو ثلاثی مزید بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ تینوں لکھے ہوئے ہیں، افعال، فعل، فعال، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اما الفعل ثلاثی المزید بحرفین، یہ وہ فعل ثلاثی مزید جس میں 2 حرف بڑھائے جاتے ہیں، اس کے کتنے اوزان ہیں؟ 5 اوزان ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سے اوزان ہیں؟ ان فعل بہت استعمال ہوتا ہے، اس میں کیا کیا بڑھایا گیا بتائیں؟ حمزہ اور نون، ٹھیک ہے، فی اول ہی اسٹارٹنگ میں، جیسے انقلب، اور کوئی مثال دیں اس کی؟ انفطر انکسر، ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا افتعال، یہ بھی بہت استعمال ہوتا ہے، اس میں کیا کیا بڑھایا گیا ہے؟ اول میں حمزہ اور فا حمزہ کلمے تا کے بعد تا بڑھا دیا گیا، ہاں تا بڑھا دیا گیا۔ اس کی مثال جیسے اجتماع، اور کوئی مثال دیں جی، اور کوئی مثال اجتمع، دیں؟ اجتمع اجتنب، ہے نا، اجتنب ٹھیک ہے، اجتمع چلیں۔ تو یہ دونوں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب تیسرا تفعل، تفعل بھی استعمال ہوتا ہے لیکن افتعال انفعال سے کم استعمال ہوتا ہے۔ تو تفعل، اس میں کیا کیا بڑھایا گیا؟ تا اسٹارٹنگ میں بڑھ گئی، ہے نا، اور پھر عین کلمہ ڈبل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اس کی مثال تجمع، تجمع، اور کوئی مثال دیں تفعل کی؟ تکبر تکبر، تقبل صبر، تقبل، کسر ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ اس کے بعد تفاعل، تفاعل میں کیا بڑھا؟ بزیادت التا، ہے نا، اول میں تا بڑھ گئی اور پھر فا کلمے کے بعد الف بڑھ گیا، جیسے تراسل، ہے نا، اور کوئی مثال دیں؟ تدابر تراجع تراجع، تضارب، ٹھیک ہے۔ تو یہ چاروں جو ہیں یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، انفعل، افتعال، تفعل اور تفعل۔ اب یہ ایک جو ہے یہ بس، یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ صرف صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو افعل، اس میں کیا کیا بڑھایا گیا؟ حمزہ اسٹارٹنگ میں بڑھ گیا اور پھر لام کلمے کو مشدد کر دیا، تضعیف اللام ہو گیا، جیسے احمر، اور کوئی مثال دیں جی؟ احمر اسود، ابیض، جتنے بھی کلر ہوں گے نا، کلر، وہ سارے کلر اسی پر آتے ہیں، اصفر، ہے نا، جتنے بھی کلرز ہیں، رنگ ہیں جتنے بھی، وہ سب اسی وزن پر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی باب پر۔ چلیں، تو اس طرح سے ہم نے کیا دیکھا کہ 5 ابواب ایسے ہیں جس میں 2 حروف بڑھائے جاتے ہیں، ہے نا، باب انفعال، باب افتعال، باب تفاعل، باب تفعل اور باب افعلال، ٹھیک ہے۔ افعال کا مصدر افعلال کے وزن پر آتا ہے، جیسے احمرار۔ چلیں، اب بتا رہا ہے اما الفعل الثلاثی المزید بثلاثه احرف يصاغ على 4 اوزان، کہ وہ حروف جس میں وہ ثلاثی مزید کے ابواب جس میں 3 حروف بڑھائے جاتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4 اوزان ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سے ہیں؟ استفعل بہت استعمال ہوتا ہے، اس میں حمزہ، سین اور تا یہ سب بڑھایا گیا، جیسے استقبل، ہے نا۔ افعول، افعول، اس کا مصدر کیا آتا ہے بتائیں؟ يغش جی، اس کا مصدر کیا آئے گا؟
फा आइन आइन लम मसदर क्या आएगा इसका? मसदर इफ़अल का मसदर क्या आएगा? चलिए ये आपका टास्क है, ठीक है, देखिएगा आप लोग। बिजियादतिल हमजती वल वाव व तकरीरुल आइन, तो इसमें क्या क्या हुआ? हमजा बढ़ा, उसके बाद वाव बढ़ा। वाव कहाँ बढ़ा बताएं? वाव कहाँ बढ़ा? आइन कलमा के बाद आयन कलमे, आइन ठीक है। और तकरीरुल आयन, और फिर एक आयन जायद आया, ठीक है, तो 3 हरूफ बढ़ गए। जैसे याशौशब है ना, याशौशिबु। आप लोग मस्तर इसका देख कर आइएगा। अब देखें इफ़ाव वाला, बिजियादतिल हमजती व तदईफिल वाव, इसमें क्या क्या बढ़ा है? हमजा बढ़ा है स्टार्टिंग में, और फिर जो वाव था वो डबल, यानी 2 बार वाव आ गया, तो 3 हरूफ हो गए, है ना। इफ़ाव वाला ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। जैसे इअलवत, इसका भी मस्दर क्या होता है बताएं? कोई बताएं इसका मस्दर क्या होता है? ये तो बहुत आसान है। इफ़अल नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तो ये भी देखिएगा। उसके बाद इफ़आल, इफ़आल इसमें क्या बढ़ा? अलिफ बढ़ा स्टार्टिंग में, उसके बाद एक और अलिफ बढ़ा आयन कलमे के बाद, है ना। और तदईफुल लाम, और जो लाम कलमा था वो क्या हो गया? मुशद्दद हो गया, तो एक लाम बढ़ गया। एक हमजा, फिर आयन कलमे के बाद अलिफ, और फिर लाम एक, तो कितने हो गए? 3 हरूफ बढ़ गए। जैसे इखदार, है ना, इखदार, इसका मसदर क्या होता है इफ़आल का? चलें ये भी आप लोग देखेंगे। तो ये तीनों आप देख के आइएगा, इफ़अल, इफ़अल और इफ़अल, तीनों का मस्तर, ठीक है जी। अब देखें अल-फ़िअल रुबाई अल-मज़ीद बिहर्फिन युसागु अला वज़नी वाहिदिन। अब बता रहे हैं कि फ़ेल रुबाई मज़ीद जिसमें एक हर्फ बढ़ता है, वो बस एक ही वजन है, एक वजन है जिसमें एक बढ़ता है। तो दहरजा से क्या बन जाता है? तदहरजा। तफ़अल, असल में असल हुरूफ क्या है इसके? फ़अल, है ना। उसमें सिर्फ ता बढ़ गई स्टार्टिंग में, तो बन गया तफ़अल। जैसे दहरजा से तदहरजा। तो एक हर्फ बढ़ने वाला फ़ेल रुबाई मज़ीद बस एक है। अब वो फ़ेल रुबाई मजीद जिसमें 2 हरूफ बढ़ जाते हैं, उसके 2 औज़ान है। कितने औज़ान है? 2 औज़ान, है ना। जैसे इफ़अन लला, इफ़अन लला, इफ़अन लला, है ना। जैसे इहरंजमा, ठीक है। तो इसमें क्या बढ़ा? स्टार्टिंग में हमजा बढ़ा, और आयन कलमे के बाद नून बढ़ गया, ठीक है। तो बिजियादतिल हमजती वन नूनी, जैसे इहरंजमा, है ना, तो अलिफ और नून जायद है। दूसरा है इफ़अलल्ल, इफ़अलल्ल, है ना। इसमें क्या बढ़ा? ज़ियादतिल हमज़ती वल्लामी, ये हमजा बढ़ा और लाम बढ़ गया इसमें एक, ठीक है, तो 2 हरूफ बढ़ गए। जैसे इत्मअन्न, तो इफ़अलल्ल का मस्दर क्या होता है जी? इफ़अलल्ल का मस्दर क्या होता है जी? इफ़अल इफ़अल नहीं होते थे। नहीं पता इफ़अलल्ल का मस्दर क्या होता है? ये तो इजी है। इफ़अलल्ल का मस्दर क्या होता है इफ़इलालन जी? इफ़इलालन नहीं 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 नहीं, चलें तो ये जो इतने मसदर आपको नहीं पता है वो कल आपका टास्क है, आप लोग देख के आइएगा, ठीक है। हाँ चलें, तो एक हो गया इफ़अलल्ल, इसका नहीं पता हो रहा आप लोगों को। इफ़अलल्ल ये तो बहुत इजी था। तफ़अलल्ल का क्या आता है मसदर? तफ़अलल्ल का मसदर क्या होता है? ये तो और ज्यादा इजी है, बताएं। तफ़ईलान नहीं भाई, ठीक है, चलें ये भी देख कर आइएगा। चलें, तो ये हमने पढ़ लिया कि अफ़आल की जो किस्में होती हैं, है ना, फ़ेल सही, फ़ेल मुअत्तल, और फ़ेल क्या क्या है हमारे सिलेबस में? फ़ेल सही, मुअत्तल, महमूज, मुतआद। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, है ना, क्या क्या होता है। फिर हमने पढ़ लिया सुलासी, रुबाई, मुजर्रद और मजीद, ये भी पढ़ लिया।
ٹھیک ہے. اب ماضی مضارع امر نہیں، یہ پورا جو بنانے کا قاعدہ ہے نا، بنانے کا قاعدہ، اس کا ماضی مضارع امر نہیں، اس کو کل ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم کل کی کلاس اسی کے لیے رہے گی. چلیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں جملوں کی قسمیں. جملہ اسمیہ ہے، فعلیہ ہے، انشائیہ ہے، شرطیہ ہے. چلیں جی، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. جملۃ الاسمیہ ہی ما کان صدرها اسم، جس کی سٹارٹنگ اسم سے ہوتی ہے. فالجملۃ الاسمیہ ہی اسمانی، تو جملے اسمیہ کے اندر کم سے کم کتنے اسما ہوں گے؟ 2. ٹھیک ہے. جملے کے اندر کم سے کم 2 کلمہ کا ہونا ضروری ہے. کم سے کم کتنے کلمے ہوں گے ایک جملے کے اندر؟ بتائیں جلدی سے. 2. 2 کلمے. ایک کلمے سے کوئی دو. جملہ نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اب جیسے کسی نے کہا فعلتو، فعلتو، تو یہ جملہ ہے یا نہیں ہے؟ جملہ ہے. جملہ ہے یہ، ہے نا، جملہ ہے. کیونکہ ایک پوری بات مکمل ہو رہی ہے. لیکن کلمات اس میں کتنے ہیں؟ کون ہے؟ کتنے کلمات ہیں بتائیں. 2 ہے لیکن ایک تو پھر یہ تو قاعدہ، شاہد. 2 ہیں، ہے نا. 2 ہونے ضروری ہیں. اس میں کون سا ایک کلمہ ہے چھپا ہوا؟ انا جامع. تو 2 کلمے ہونے ضروری ہیں. ایک کلمے سے کوئی بھی جملہ نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ ظاہری ہو، چاہے وہاں پہ پوشیدہ ہو، تقدیری ہو. چلیں، تو جملہ اسمیہ ہی اسمان، 2 اسم اسند احدہما الی الاخر، ایک کو دوسری کی طرف اسناد کر دیا جاتا ہے، جوڑ دیا جاتا ہے، ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. فالمسند الیہ هو المبتدا والحکم الذی قد اسند للمبتدا هو خبره. تو کہہ رہے ہیں کہ جس کی طرف اسناد کی جاتی ہے کسی چیز کی، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مبتدا. اور جس چیز کے ذریعہ یا جس چیز کی مبتدا کی طرف اسناد کیا جاتا ہے اسے خبر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو زید قائم، ہے نا، اس میں مبتدا کون ہے؟ زید. زاہد. زید ہے نا مبتدا. خبر کیا ہے؟ قائم. قائم خبر ہے. مسند کون ہے اس میں؟ زید. قائم. مسند اس میں خبر ہے نا. خبر مسند کہلاتی ہے. مبتدا کیا کہلاتا ہے؟ مسند الیہ. ٹھیک ہے، کیونکہ مبتدا کی طرف اس کی نسبت کی گئی نا. کھڑے ہونے کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ مبتدا کی طرف، ہے نا، زید کی طرف. تو زید کیا ہوا؟ جس کی طرف نسبت کی جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مبتدا، ہے نا، مسند الیہ. اور جس چیز کی نسبت کی گئی، کس چیز کو زید کے ساتھ جوڑا گیا؟ کھڑے ہونے کو. تو کھڑا ہونا کیا ہوا؟ مسند ہوا. سمجھ گئے؟ تو مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے، خبر مسند ہوتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ پوچھ لیتے ہیں ایگزامینیشن میں کہ مسند کیا ہوتا ہے، مسند الیہ کیا ہوتا ہے، تو یاد رکھیے گا یہ. ٹھیک ہے. مسند جو ہے وہ خبر ہوتی ہے اور مسند الیہ مبتدا ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا الحیات جمیلۃ، فالحیات مسند الیہ مبتدا وجمیلہ المسند وهو الخبر. سمجھ گئے؟ جی. اب بتا رہے ہیں وتنقسم الجملہ الاسمیہ الی جملۃ الصغریٰ وجملۃ الکبریٰ. کہہ رہے ہیں جملہ اسمیہ 2 طرح کا ہوتا ہے. جملہ صغریٰ یعنی چھوٹا جملہ ہوتا ہے، وہی التي تكون عبارہ عن مبتدا و خبر فقط. تو جو جملہ صغریٰ ہوتا ہے اس میں صرف مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، ہے نا. جیسے زید مجتہد. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مبتدا زید ہے اور خبر مجتہد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ جملہ صغریٰ ہوا. جملہ کبریٰ جو ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جملہ ذات الوجہ، جملہ ذات الوجہین. ٹھیک ہے. جملہ ذات الوجہ کسے کہتے ہیں؟ ہی التي تتألف من جملتین متجانستین الصغریٰ اسمیہ والکبریٰ اسمیہ ایضا. کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ 2 جملے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جملہ ذات الوجہ میں 2 جملے ہوتے ہیں، ہے نا. جیسے یہاں پہ مثال دیکھیں، ہی الجملہ التي يكون خبرها جملہ اسمیہ وذلك قولهم هو اللہ ربی. تو هو اللہ ربی جو ہے نا، تو یہ پورا جملہ اسمیہ ہے. تو یہاں پہ جو خبر ہے وہ کیا ہے بتائیں؟ مقدم.
کوئی بتائیں خبر کیا ہے؟ واللہ ربی میں خبر کون ہے؟ اللہ ربی خبر ہے. خبر ربی اللہ ہے. ربی خبر ہے ربی نا. ہے. ہاں تو خبر یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ ربی. ٹھیک ہے. اللہ مبتدا ہے نا، ربی مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا کی خبر، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر مبتدا اول کی خبر. ٹھیک ہے. تو ہوا مبتدا ہے، اللہ بھی مبتدا ثانی، پھر ربی اللہ کی خبر، مبتدا ثانی کی خبر، مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر مبتدا اول کی خبر. تو اس کے اندر کتنے جملے بتائیں؟ 2 جملے ہے نا. ایک جملہ کیا ہے کہ ہوا مبتدا اللہ ربی اس کی خبر، اور دوسرا جملہ کیا ہے کہ اللہ مبتدا اور ربی اس کی خبر. تو 2 جملے ہوئے نا، بتائیں. جی. ہاں تو یہی ہوتا ہے کہ 2 جملے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا جملہ ہوتا ہے، دوسرا بڑا جملہ ہوتا ہے. دوسرا ہے جملہ ذات الوجہین، 2 صورت، وہی التي تتکون من جملہ اسمیہ الصدر فعلیہ العجز. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اوپر والے میں کیا تھا کہ دونوں جملہ اسمیہ تھے ہے نا، ہوا اللہ ربی یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، اللہ ربی بھی جملہ اسمیہ ہے، دونوں جملہ اسمیہ. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ پہلا جملہ اسمیہ ہے، دوسرا جملہ خبریہ ہے. ہوا ای یکون خبرها جملہ فعلیہ، یعنی جو خبر ہے پہلے جملہ اسمیہ پہلے مبتدا کی، وہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے. جیسے اس کی مثال زید یدرس اخوہ، تو زید یہاں پہ کیا ہے بتائیں؟ مبتدا ہے نا، اور یدرس اخوہ یہ پورا کیا بن رہا ہے؟ اس کی خبر. ٹھیک ہے. تو مبتدا کی جو خبر بن رہا ہے وہ پورا جملہ بن رہا ہے، اور وہ جملہ کون سا ہے بتائیں؟ فعلیہ ہے. فعلیہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو یہاں پہ ایک پورا جملہ فعلیہ یہ بن رہا ہے زید مبتدا کی خبر. فالخبر فی الجملہ السابقہ ہوا جملہ ہے یدرس اخوہ، وہی ہے جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جملے کی یہ خبر جو ہے، مطلب مبتدا کی خبر کبھی جملہ اسمیہ بنتی ہے، کبھی جملہ فعلیہ بنتی ہے نا، یہ آپ نے دیکھ لیا. اور کبھی خبر شبہ جملہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. شبہ جملہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جار مجرور اور ظرف مظروف. ٹھیک ہے. تو اسے شبہ جملہ کہتے ہیں. شبہ جملہ کسے کہتے ہیں بتائیں؟ جس سے بات پوری نہیں ہوتی ہے. شبہ جملہ کہتے ہیں جار مجرور اور ظرف مظروف کو. ٹھیک ہے. اسے شبہ جملہ کہتے ہیں، یاد رکھیے گا. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں بھی 2 حروف ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا فی الکتاب، تو دو کلمے ہو گئے نا اس کے اندر جی. لیکن صورتاً یہ کیا ہے؟ یہ ایک جملے کی صورت ہے کیونکہ 2 کلمے ہیں، لیکن یہ معنن جملہ نہیں ہے نا، کیونکہ بات پوری نہیں ہو رہی ہے اس سے. تو لہٰذا اسے کیا کہتے ہیں؟ فی الکتاب کو شبہ جملہ. کیا کہتے ہیں؟ شبہ جملہ. ہاں. اسی طرح ہم نے کہا کیا؟ وراء البیتی، ٹھیک ہے، گھر کے پیچھے. تو وراء کیا ہے؟ ظرف ہے نا، بیت اس کا مظروف ہے. تو یہ 2 کلمے ہیں، وراء اور بیت. تو لہٰذا یہ دکھنے میں تو جملے کی طرح ہے نا، لیکن معنی مکمل نہیں ہو رہے ہیں اس سے، لہٰذا یہ کیا کہلائیں گے بتائیں؟ شبہ جملہ. کہلائیں گے ہے نا. تو شبہ جملہ جار مجرور اور ظرف مظروف کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جار مجرور اور ظرف مظروف بھی خبر بنتے ہیں. تو اس طرح سے ایک مبتدا کی 4 طرح کی خبر ہوتی ہے. جملہ اسمیہ اس کی خبر ہوتی ہے، جملہ فعلیہ خبر ہوتی ہے، ظرف مظروف خبر ہوتا ہے، اور جار مجرور خبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہی ساری باتیں. اب اتنا ڈیٹیل میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آگے چلیں. دیکھیں جملہ اسمیہ منسوخہ کہلاتا ہے کون کون سا؟ جہاں پہ افعال ناقصہ کا یوز ہو، افعال مقاربہ کا، یا حروف مشبہ بالفعل کا. اب یہ جب ڈیٹیل میں آئے گا تو آپ وہاں پڑھیں گے. افعال مقاربہ کسے کہتے ہیں؟ قاد اخواتها وظن واخواتها کو. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے سلیبس میں ہے نہیں، تو اس سے مطلب نہیں ہے آپ کو. چلیں اب دیکھیں، یہی وہی چیز یہاں لکھی ہے کہ کبھی جملہ جو خبر ہوتی ہے وہ کبھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے، کبھی جملہ فعلیہ ہوتی ہے، کبھی شبہ جملہ میں جار مجرور ہوتی ہے، کبھی جملہ ظرفیہ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی ہے نا، کہ جملہ اسمیہ مبتدا خبر سے مل کر بنتا ہے. مبتدا کسے کہتے ہیں؟ خبر کسے کہتے ہیں؟ مسند کون ہوتا ہے؟ مسند الیہ کون ہوتا ہے؟
ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے دیکھ لیا کہ ایک مبتدا کی خبر کتنی قسموں کی آتی ہے، ہو گیا۔ اور مبتدا خبر کا اعراب کیا ہوتا ہے بتائیں جی؟ اعراب ایک ہی بتا ہے، جمع کا۔ مرفوع ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جملہ اسمیہ کی بحث مکمل ہو گئی۔ اب فعل سے شروع ہونے والا جملہ جو ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، بس سمپل سا ہے، جو جملہ فعل سے شروع ہوگا وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی بنیادی طور پر اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے فعل ہوتا ہے، پھر اس کا فاعل ہوتا ہے، پھر اس کا مفعول بہی ہوتا ہے نا۔ اگر فعل لازم ہے تو اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر فعل متعدی ہے تو اسے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ یہ ساری باتیں آپ کو پتا ہوں گی۔ فعل لازم کی کوئی مثال دیں جی؟ ذهب زید. ذهب زید ہے نا، زید گیا، تو یہاں پہ فاعل سے مل کر بات مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے، آگے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور فعل متعدی کی مثال دیں۔ ضرب زید عمران. ضرب زید ہے نا، زید نے مارا، تو اب سوال باقی رہتا ہے کہ کسے مارا، ٹھیک ہے، تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے مفعول بہی کو لانا پڑتا ہے، اور پھر کہنا پڑتا ہے ضرب زید حامدن، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ مفعول بہی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ فعل متعدی ہوتا ہے۔ چلیں، تو یہ ہو گیا ہمارا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، یہ سب بہت بنیادی چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی۔ اب دیکھیں جو اصل آپ کو مشکل ہوگی وہ یہاں پر ہوگی۔ 2 طرح کے جملے اور ہوتے ہیں جو ہمارے سلیبس میں، ایک منٹ ایک بار سلیبس دیکھ لیں۔ ہاں، جملہ اسمیہ، جملہ انشائیہ اور جملہ شرطیہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جملہ انشائیہ کیا ہوتا ہے، الجمل الانشائیہ، دیکھیں اس کی تعریف ہے، ہی الجمل التي لا تحتمل الصدق او الكذب۔ جملہ انشائیہ بہت سمپل سا اس کا وہ ہے، کیا ہے کہ ایسا جملہ، دیکھیں جملے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جس کو سننے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے نا۔ جیسے کسی نے کہا کہ کوئی بھی مثال دیں جملے کی، جیسے کسی نے کہا زید قائم، زید کھڑا ہے، تو یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے نا، بتائیں جی؟ جی ہو سکتا ہاں، تو جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال موجود ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ جملہ خبریہ، جس میں جو بات سچ بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے کہا ایک گلاس پانی لاؤ، ٹھیک ہے، حکم دیا آپ کو ایک گلاس پانی لاؤ، تو کیا اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے کہ آدمی سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ اس طرح کا کوئی آپ سوچ سکتے ہیں کوئی ایسی بات؟ نہیں۔ نہیں سوچ سکتے نا، اس میں سچ جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں، کوئی ایسی بات ہی، کیونکہ اس میں خبر نہیں دی جا رہی کہ سچی خبر ہے کہ جھوٹی خبر ہے، اس میں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے جملے جسے آپ سچ اور جھوٹ پر محمول نہیں کر سکتے ہو، جس میں سچ اور جھوٹ کی گنجائش نہ ہو کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، یہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ انشائیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جملہ خبریہ کا یہ اپوزٹ ہوتا ہے۔ اب جملہ انشائیہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ہے نا، ایک کو انشاء طلبی کہتے ہیں، دوسرے کو انشاء غیر طلبی کہتے ہیں۔ انشاء طلبی کا مطلب کیا ہوا کہ جس جملے کے اندر کسی چیز کی طلب کی جا رہی ہے، جیسے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کسی کو، ہے نا، تم یہ کام کرو، تو یہ طلب ہے، اس کے اندر ڈیمانڈ ہے، طلب کو انگلش میں ڈیمانڈ کہتے ہیں، تو اس کے اندر ڈیمانڈ ہے کہ تم یہ کرو، تو یہ کیا ہوگا؟ انشاء طلبی ہوگا۔ تو امر کیا ہوگا بتائیں؟ انشاء طلبی ہوگا۔ اسی طرح آپ نے کسی کو روک دیا، تم یہ کام مت کرو، تو یہ فعل نہیں ہو گیا، تو فعل نہیں کیا ہوگا بتائیں جی؟ فعل نہیں کیا ہوگا؟ انشاء طلبی ہوگا، ہے نا، طلبی ہوگا، کیونکہ اس میں آپ کسی کو نہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کام مت کرو، آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس سے کہ تم یہ مت کرو، ہے نا، طلب کر رہے ہیں اس سے، تو یہ کیا ہوگا؟ انشاء طلبی ہوگا۔ تو فعل امر بھی انشاء طلبی ہوتا ہے اور فعل نہیں بھی انشاء طلبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ اور بھی ہوتے ہیں، ہم دیکھیں گے ابھی۔ تو دیکھیں سب سے پہلے صیغۃ الامر، صیغۃ الامر کیا ہوتا ہے؟ انشاء طلبی ہوتا ہے نا جی۔ جیسے آپ نے کسی کو ڈائریکٹ حکم دیا قم بواجباتک کاملہ، اپنی رسپانسبلٹی پوری کرو، تو یہ کیا ہو گیا؟
حکم ہو گیا، امر ہو گیا، تو امر کیا ہوگا؟ انشاء طلبی، ہے نا جی۔ اسی طرح اگر آپ لام امر کا استعمال کر کے کہیں لنذهب سويا الى المدرسة اليوم، کہ کیا ہے؟ ہم سب کو آج مدرسہ جانا چاہیے، تو لنذهب کیا ہے؟ فعل امر ہے نا، غائب کا صیغہ ہے، تو یہ بھی کیا ہو سوری متکلم کا صیغہ ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا بتائیں جی؟ انشاء طلبی۔ طلبی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اس میں فعل الامر استعمال کریں، ہے نا، اس میں فعل آپ جانتے ہیں، جیسے علی کیا ہوتا ہے نا، لک ہے، جیسے سی حذاری، تو آپ نے کہا حذاری عاقبت الکذب، جھوٹ سے بچو، جھوٹ کے انجام سے بچو، تو یہ اس میں فعل امر ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ انشاء طلبی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دیکھیں دوسری قسم ہے صیغۃ النہی کا آپ استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں لا تتقاعس عن فعل الخیر، کہ اچھے کام کرنے میں کیا ہے؟ کوتاہی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ یا آپ نے کسی سے کہا لا تحمل واجباتک، اپنے کام میں سستی مت کرو، اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں سستی مت کرو، تو آپ نے نہ کرنے کا حکم دیا، کسی کام کو نہ کرنے کا، ہے نا، کسی کام سے آپ نے روکا، تو اس میں بھی طلب کا معنی پایا جا رہا ہے، تو یہ انشاء کی کون سی قسم ہوگی جی؟ انشاء کی کون سی قسم ہوگی بتائیں جلدی سے؟ طلبی۔ طلبی ہوگی، ہے نا، انشاء طلبی۔ تیسری قسم ہے صیغۃ الاستفہام، ہے نا، صیغۃ الاستفہام، استفہام میں بھی کیا ہے؟ طلب پایا جاتا ہے۔ کیسے؟ جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کوئی بات، تو آپ اس سے اس کا جواب مانگ رہے ہیں نا، اس کا جواب طلب کر رہے ہیں، ہے نا۔ جیسے آپ نے کسی سے کہا کیف کان یومک، تمہارا دن کیسا رہا آج کا، ہے نا، تمہارا آج کا دن کیسا تھا، تو جب آپ نے یہ سوال کیا تو سامنے والے سے جواب طلب کیا آپ نے نا، بتائیں کہ وہ آپ کو جواب دے کہ میرا دن اچھا رہا، میرا دن خراب رہا، وہ جواب دے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس سے جواب طلب کیا، تو یہ کون سی قسم ہوگی انشاء کی جی؟ طلبی انشاء ہوگی، طلب۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تو اور استفہام میں بھی سچ اور جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ سوال سچا ہے کہ جھوٹا ہے نا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اسے آپ نے کسی سے پوچھا کم عمرک متى عدت، ہے نا، کب لوٹے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اب اس کی قسمیں اتنی قسموں میں نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح صیغۃ النداء کا جو آپ استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا یا سعید، تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس کو؟ یا سعید جب آپ بول رہے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا جی؟ طلب کیا؟ طلب ہاں، کر رہے ہیں اس کو۔ آپ اس کو طلب کر رہے ہیں نا کہ وہ آپ کا جواب دے، وہ آپ کی طرف آئے، ٹھیک ہے۔ یا سعید ای بنیہ، تو یہ بھی کیا ہے؟ ای بنیہ، یہ بھی کیا ہے؟ ندا بھی طلب کی، انشاء طلبی کی ایک قسم ہے۔ اور حرف ندا کتنے ہیں؟ یا، آیا، ای، وا، آ، ہے نا، اور ایک اور ہے حیا، تو ٹوٹل کتنے ہیں یہ بتائیں؟ یا، آیا، پانچ۔ حیا، ہاں 8 ہیں ویسے، ہے نا، زیادہ استعمال 5 ہی ہوتے ہیں، 8 ہیں ٹوٹل ویسے صیغہ ندا، ٹھیک ہے۔ تو یا، آیا، حیا، ہے نا، ای، وا، یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، ویسے تو 8 ہیں یہ ٹوٹل، چلیں۔ تو صیغہ ندا یہ ہو گیا۔ صیغۃ التمنی، صیغۃ التمنی جو ہے یہ بھی انشاء طلبی میں آتا ہے، جیسے آپ نے کہا لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آتی، تو آپ جوانی کو کیا کر رہے ہیں بتائیں؟ بتائیں جوانی کو کیا کر طلب رہے ہیں؟ طلب کر رہے طلب ہیں۔ کر رہے ہیں نا، کاش، ہاں کاش آ جاتی، کاش یہ ہو جاتا، کاش وہ ہو جاتا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب انشاء طلبی کی، تو انشاء طلبی کی 5 قسمیں ہو گئی، آپ یاد رکھیے گا اس کو، ہے نا، امر، نہی، استفہام، اس کے بعد ندا اور تمنی، تو یہ 5 قسمیں انشاء طلبی کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ انشائیہ کہتے ہیں ان سب کو۔ اس کے بعد انشاء غیر طلبی، اس کی 8 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے صیغۃ التعجب، جیسے آپ نے کہا کتنا سہانا موسم ہے، تو جب آپ کہتے ہیں کتنا سہانا موسم ہے، تو اس میں اس کو جھٹلانے یا سچے ہونے کی گنجائش نہیں، یہ آپ کی اپنی فیلنگ ہے، ٹھیک ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تم سچ بول رہے ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تم جھوٹ بول رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی انشاء کی ہے، جملہ انشائیہ ہے یہ بھی، اور انشاء غیر طلبی ہے، کیونکہ اس میں آپ کوئی چیز مانگ نہیں رہے ہیں کسی سے، ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کتنا سہانا موسم ہے، تو اس میں آپ کوئی چیز مانگ تھوڑی رہے ہیں کسی سے، آپ بس اپنی فیلنگ ظاہر کر رہے ہیں، تو یہ انشاء تو ہے لیکن یہ غیر طلبی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صیغۃ القسم، آپ قسم کھاتے ہیں کسی چیز کے لیے، ہے نا، خدا کی قسم
ہے نا, خدا کی قسم میں یہ کام کروں گا, خدا کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, تو جب آپ قسم کھاتے ہیں تو قسم کھانا بھی کیا ہے, انشاء ہے. کیونکہ جب آپ قسم کھاتے ہیں کوئی یہ تھوڑی کہے گا کہ قسم جو ہے جھوٹا ہے کہ سچا ہے, وہ کہنے والا کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے قسم, آپ نے کہا واللہ, ٹھیک ہے, تو اس میں سچ جھوٹ کی کوئی بات ہی نہیں, آپ نے کہا تو کہا, ہے نا. تو یہ بھی کیا ہوگا, انشاء ہے. لیکن یہ انشاء کون سا ہے بتائیں, انشاء غیر طلبی, کیونکہ آپ اس میں کسی سے کچھ مانگ نہیں رہے ہیں, کوئی طلب نہیں کر رہے ہیں, ہے نا, آپ اپنی فیلنگ ظاہر کر رہے ہیں بس. تو یہ انشاء غیر طلبی. اب قسم کے لیے واو استعمال ہوتا ہے, با استعمال ہوتا ہے, اور تا کا استعمال ہوتا ہے نا, واللہ, باللہ, تاللہ, یہ سب استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گیا نا, بتائیں. جی جی, سر. جی اسی سر. طرح ہاں, انشاء غیر طلبی کی تیسری قسم ہے صیغۃ المدح, مدح کا استعمال. صیغۃ المدح دو ہیں, فعل نعم اور حبذا, ہے نا. جیسے آپ نے کہا نعم الصدیق الوفی, نعم حبذا الصدیق الوفی. ٹھیک ہے, تو کیا ہے, وفادار دوست کتنا اچھا ہے نا, وفادار دوست بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جب آپ بات کہہ رہے ہیں تو یہ انشاء ہے, لیکن یہ غیر طلبی, کیونکہ آپ کسی سے کچھ مانگ نہیں رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, اور اس میں سچ جھوٹ کی گنجائش بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ اپنی فیلنگ ظاہر کر رہے ہیں صرف. ٹھیک ہے, تو اپنی فیلنگ ظاہر کریں تو کوئی آدمی آپ کو سچا یا جھوٹا نہیں بول سکتا. سچے جھوٹے کی بات تب ہوگی جب آپ کسی کو خبر دیں گے کوئی, ہے نا. تو یہ بھی کیا ہوتا ہے, صیغۃ المدح بھی انشاء ہوتا ہے, اور انشاء غیر طلبی ہوتا ہے. اسی طرح صیغۃ الذم, آپ کسی کی برائی ظاہر کر رہے ہیں کہ کتنا برا انسان ہے. بئس الصفہ, سب سے بری عادت کیا ہے, جھوٹ ہے نا. تو یہاں پہ بئس الصفہ الکذب جب آپ کہہ رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنی فیلنگ ظاہر کر رہے ہیں نا. تو اس میں سچ جھوٹ کی کوئی بات ہی نہیں, لیکن آپ کسی سے کچھ مانگ بھی نہیں رہے, تو یہ کیا ہوگا, انشاء غیر طلبی ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح صیغۃ الترجی ہے. ترجی کا مطلب کیا ہوتا ہے, کسی چیز کی امید کرنا, ہے نا. جیسے آپ کہتے ہیں مجھے امید ہے نا, لعل, لعل کا جب استعمال کرتے ہیں تو آپ امید ظاہر کرتے ہیں, اور امید میں طلب نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک چیز کی امید جتا رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, ہے نا, یہ ہو جائے گا. تو یہ امید جو آپ کرتے ہیں تو یہ بھی انشاء ہے, لیکن انشاء غیر طلبی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے 5 قسمیں انشاء غیر طلبی کی دیکھ لی, اور 5 قسمیں انشاء طلبی کی دیکھ لی. تو جملہ انشائیہ سمجھ میں آ گیا, بتائیں. جی, جی سر. جی سر. ٹھیک ہے, تو بس جملہ خبریہ کا اپوزٹ ہوتا ہے جملہ انشائیہ, ہے نا. تو جملہ خبریہ میں ہم نے 2 طرح کے جملے پڑھے, جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ. پھر دوسرا ہم نے جملہ انشائیہ پڑھا, اور پھر ہم اب پڑھیں گے جملہ شرطیہ. جملہ شرطیہ کیا ہوتا ہے, اس کے اندر کسی شرط کا اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں اس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ادات شرط ہوتا ہے. ادات کی معنی کیا ہوتا ہے بتائیں, حرف, ہے نا, حرف شرط ہوتا ہے. دوسرا فعل شرط ہوتا ہے, اور تیسرا جواب شرط ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کہا ان تجتہد تنجح, تو ان کیا ہے بتائیں, شرط. ادات شرط ہے نا. اور تجتہد کیا ہے, فعل شرط ہے. اور تنجح کیا ہے, جی, جواب جواب شرط. شرط. کہ اگر تم کوشش کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے, اگر تم کوشش کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو آپ نے ایک شرط بنایا پہلے, ان تجتہد, اگر تم کوشش کرو گے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہو گیا, شرط ہو گیا. تو نتیجہ کیا ہوگا اس کا رزلٹ کیا ہوگا, تنجح. اس کا جواب کیا ہوگا, تنجح, تم کامیاب ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو اسی کو جملہ شرطیہ کہتے ہیں, ہے نا. چلیں, اب دیکھیں جملہ شرطیہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. تو جملہ فعلیہ ہوتا ہے, جیسے من زرع حسد, کیا معنی ہے اس کا, کیا معنی ہے من زرع حسد, جو بوئے گا وہ وہ کاٹتے گئے. وہ کاٹے گا, ہے نا. جس نے بویا اس نے کاٹا, ہے نا, جو بوئے گا وہ کاٹے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جملہ فعلیہ, اس میں بھی شرط ہے کہ جو بوئے گا, شرط ہے یہ, ہے نا, ایک ٹرم ہے, ایک کنڈیشن, جو بوئے گا وہی کاٹے گا, ہے نا, یا جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا. تو جو کیا ہے, یہ شرط ہے اور جواب شرط ہے. تو یہ کیا کہلائے گا, جملہ شرطیہ. یہ سب مل کر جملہ شرطیہ بنتا ہے. جملہ شرطیہ کے 3 اجزاء ہوتے ہیں. ایک کیا ہوتا ہے, ادات شرط, دوسرا فعل شرط, اور جواب شرط.
اسی طرح کہہ رہے ہیں جملہ اسمیہ بھی کبھی کیا بنتا ہے، جملہ شرطیہ بنتا ہے. جیسے لو انک عملت بنصیحتی لنجحت، اگر تم نے میری نصیحت پر عمل کیا تو کیا ہوگا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، تم نے اگر میری نصیحت پر، میری بات پر عمل کیا تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہاں پر کیا ہے، لو انک عملت بنصیحتی، یہ کیا ہو گیا، شرط ہو گیا ہے نا. اور لنجحت یہ کیا ہو گیا، جواب شرط. اور یہ پورا جملہ کیا بن گیا بتائیں، جملہ شرطیہ. جملہ اس میں جملہ شرطیہ. اسمیہ شرطیہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. چلیں اب بتا رہے ہیں کہ جو جواب شرط بنتا ہے، جو فعل ہے نا، یکون فعل جملہ جواب شرط عادتاً، اکثر جو ہے جواب شرط جملہ فعلیہ ہی بنتا ہے. جیسے کبھی فعل ماضی ہوتا ہے، اذا کان فعل الشرط ماضیا، اگر فعل شرط ماضی ہو، جیسے ان صدقت نجوت، اگر تم سچ بولو گے کیا ہو جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے. اور فعل مضارع ہوتا ہے جواب شرط کب، جب فعل شرط مضارع ہوتا ہے، جیسے ان تصدق تنجا، اگر تم سچ کہو گے کامیاب ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، چلیں امرا سواء کان فعل الشرط ماضیا ام مضارعا مثل ان اتیت الى العاصمة فزرنی، ہے نا، اگر تم راجدھانی آؤ تو میرے پاس آؤ، مجھ سے ملو، فزرنی. ٹھیک ہے، تو تم مجھ سے ملو. تو یہاں پر کیا ہے، امر ہے، کیا ہے، فعل امر ہے. چلیں بس یہی ساری چیزیں اور کچھ نہیں ہے. جملہ شرطیہ، بس اتنا کافی ہے آپ کے لیے، اب اتنا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں آپ کو. تو یہ آپ نے دیکھا کہ جملے کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، کیا کیا بتائیں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، جملہ شرطیہ اور انشائیہ. جملہ انشائیہ. اور 4 قسمیں آپ نے دیکھ لی، کس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں تو یہ ہو گیا آپ کا، یہ ہو گیا یہاں تک کمپلیٹ. اب کیا بچ گیا، 1 2 3 4 5. اب دیکھیں اس میں ایک لمبا بس یہ لے گا اسماء مشتقہ، مطلب آپ کی 2 کلاس اور لگے گی اور آپ کا گرامر کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، 2 کلاس میں کمپلیٹ ہو جائے گا. چلیں تو آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں اور پھر کل ملتے ہیں.